السلام علیکم، میرا نام عمان اصغر ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے نکتہ چینی کا خوف۔ حتمی طور پر یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ پہلے پہل یہ خوف کیسے پیدا ہوا، لیکن کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ خوف تب پیدا ہوا جب سیاست ایک پیشہ بن گئی۔ یہ خوف ایک ایسا خوف ہے جو ترقی یافتہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ تب پیدا ہوا جب عورتوں نے فیشن کرنا شروع کیا، ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کیا۔ میں نہ تو کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں اور نہ کوئی ایسی بات کرنے کا مقصد ہے۔ میرے بات کرنے کا مقصد صرف نکتہ چینی کے خوف کے بارے میں بتانا ہے۔ نکتہ چینی کا خوف ایک ایسی شکل کے ساتھ جڑ چکا ہے، منسوب ہو چکا ہے، جو کسی دوسرے سے اس کی دولت، عزت، شہرت سب کچھ چھیننے پر اس کو مجبور کر دیتا ہے۔ نکتہ چینی کرنے والا پہلے تو اس سے اس کی دولت چھیننے کا سوچتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے کردار پر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو اس کو نقصان دیتی ہے۔ اب نکتہ چینی کے خوف سے ہوتا کیا ہے؟ نکتہ چینی کا خوف اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو مرد گنجے ہوتے ہیں وہ گنجے اس وجہ سے ہوتے ہیں، نکتہ چینی کے خوف کی وجہ سے گنجے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ وہ جو ہیٹ پہنتے ہیں سر پہ، وہ جو اس کا کسا ہوا دائرہ ہوتا ہے، وہ اس کسے ہوئے دائرے کی وجہ سے ان کے بالوں کی جڑوں کو خون جانا رک جاتا ہے، گردش رک جاتی ہے، اس وجہ سے وہ گنجے ہو جاتے ہیں۔ اب مرد اس لیے ہیڈ نہیں پہنتے کہ انہیں کوئی ضرورت ہے، وہ اس لیے پہنتے ہیں کہ دوسرے مرد پہنتے ہیں۔ وہ صرف اس بھیڑ چال کا شکار ہو کے خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ عورتیں اس معاملے میں ہیڈ کم پہنتی ہیں اور کوئی کم ہی ہوں گی جو گنجی ہوں گی یا جن کے بال گیرے ہوں گے، ادروائز عورتوں میں یہ بیماری نہیں پائی جاتی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں میں نکتہ چینی نہیں ہے، وہ نکتہ چینی سے کے خوف سے مر رہا ہے۔ ان میں بھی نکتہ چینی کا خوف پایا جاتا ہے فیشن کے لحاظ سے۔ اب دیکھیں، ہر موسم میں فیشن تبدیل ہو جاتا ہے۔ فیشن تبدیل کون کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ فیشن بنانے والا ہی فیشن تبدیل کرتا ہے، خریدنے والا تو نہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی آیا ہے کہ وہ اپنے کپڑے زیادہ سے زیادہ سیل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ انڈسٹریاں، یہ فیکٹریاں اور کپڑے بنانے والے جو لوگ ہیں، مالک ہیں، انہوں نے انسان کے اس خوف سے بڑا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے نئے نئے فیشن بنانا شروع کر دیا تاکہ ان کی خرید و فروخت زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اب گاڑیوں کے سین میں دیکھیں تو ہر ماڈل کی نئے سال نیا ماڈل نئی شیپ کے ساتھ آ جاتا ہے، حالانکہ کوئی بھی مرد جو پرانا ماڈل اچھی خوبیوں کے ہونے کے باوجود بھی وہ نئی گاڑی چلانے کے شوق میں رہتا ہے، تو وہ گاڑیاں سیل بڑھانے کے لیے انہوں نے ایسا کر دیا۔ اب دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمپنیوں نے انسان کے اس خوف سے فائدہ اٹھایا۔ اب ہم ان قیمت والی چیزوں سے اور مادی چیزوں سے نکل کے ہم انسانی تعلقات میں دیکھتے ہیں کہ نکتہ چینی کے کیا اثرات ہیں۔ نکتہ چینی، بعض ممالک میں نکتہ چینی کرنے والوں کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے، اور اب بھی شاید یہ رائج ہے کہ جو نکتہ چینی کرتے ہیں ان کے لیے بھی سزا مقرر ہے۔ نکتہ چینی کیا کرتی ہے؟ نکتہ چینی آپ سے سیلف کانفیڈنس چھین لیتی ہے۔ نکتہ چینی آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ نکتہ چینی کسی انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، اس کے آئیڈیاز، اس کی تخیلاتی سوچ کو ختم کر دیتی ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ کو، سیلف کانفیڈنس کو ختم کر دیتی ہے۔ اب جو بندے انسانی فطرت کو سمجھتے ہیں، جو کمپنیوں کے آنر جو انسانی فطرت کو سمجھتے ہیں، وہ تنقید کی بجائے ان سے تعمیری، ان کی تعریف کر کے ان سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ والدین بچوں پہ بلا وجہ تنقید کر کے بچوں کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں اور اتنا بڑا ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غیر ضروری تنقید ہے، والدین کو اس پہ سزا ملنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچے کی زندگی کو ایک تباہ کرنے والی بات ہے۔ والدین اپنے بچوں کو اپریشیٹ کر کے، انسانی فطرت کو سمجھ کے، تنقید کی بجائے تعریف سے ان سے اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، کرتا کیا ہے نکتہ چینی کا خوف انسان میں؟ اس کی خود اعتمادی کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ اس کو خود پہ اعتماد نہیں ہوتا، وہ لوگوں سے ملنے جلنے سے کتراتا ہے، وہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، اس میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، وہ خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتا ہے اور کسی بھی پلیٹ فارم پہ خود کو ظاہر کرنے سے ڈرتا ہے، اپنی خوبی ہونے کے باوجود اس کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس میں عدم توازن پایا جاتا ہے۔
وہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے اور خود کو ہمیشہ نیچے سمجھتا ہے، وہ بیچارہ فضول خرچی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی کو دیکھتا ہے، وہ خرچہ کرتا ہے تو وہ بھی اس کو دکھانے کے لیے خرچہ کر دیتا ہے، نکتہ چینی کے صرف خوف سے بچنے کے لیے۔ دیکھیں نکتہ چینی کرنے والا پہلے تو نکتہ چینی کرتا ہے اور پھر اس کے کردار پہ بات کرتا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال دیتا ہوں کہ کوئی چور ہے، وہ چوری کرنے کے بعد ہمیشہ چوری کرنے کے بعد ہمیشہ مالک کو برا بھلا کہتا ہے، اس پہ نکتہ چینی کرتا ہے۔ تو نکتہ چینی کے یہ نقصانات ہیں، بندے میں اس کی عدم توازن پیدا ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ نکتہ چینی لوگوں پہ کرنا کم کریں، چھوڑیں اس کو، اور دوسرے جو ہیں وہ اس خوف سے بالا تر ہو، کیونکہ یہ انسانی فطرت میں پائی گئی نکتہ چینی ہمیں آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہے کہ اس کے خوف سے ہم گھبرا کے اپنے کام ختم کر دیتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ نکتہ چینی تنقید ہو رہی ہو، اس کی صلاحیتیں ایکچوئل میں کم ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نکتہ چینی کو کم سے کم کریں، تنقید کو کم سے کم کریں، لوگوں کو اپریشیٹ کریں، کیونکہ اور دوسرے لوگ جو صرف اس بات پہ ڈر رہے ہیں کہ کیا کہیں گے لوگ، وہ اس چیز کو سمجھیں، اصل مقصد کو سمجھیں، اصل کنسیپٹ کو سمجھیں، کرٹیسزم لوگوں کو کرنا چھوڑیں، کیونکہ کرٹیسزم کے بڑے نقصان ہیں، اور ہمارا معاشرہ کیسے اچھا معاشرہ بنے گا اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نکتہ چینی یہ جیسے مرض کو اپنے معاشرے سے ختم کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔